السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لمحہ نیوز اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، آج میں بات کروں گا اس مسئلے کے اوپر جس کی اب بڑی اس وقت سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے دھمکی دی تھی اسرائیل کو کہ اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، اور یہ دھمکی اس وقت دی تھی جب اسے یہ پتہ چلا کہ برگن اسٹاک میں جو ہمارا ڈیلیگیشن ہے اس کے اندر جو آرمی چیف ہمارے فیلڈ مارشل ہیں سید عاصم منیر، ان کو اسیسینیٹ کرنے کی ایک وہاں پر جو ہے وہ سازش پکڑی تھی۔ اور اگر سید عاصم منیر اور پلس اگر ڈیلیگیشن کے بھی کوئی لوگ ہوں جن کو اسیسینیٹ کیا جا سکے، تو جب یہ ہمارے پاس یہ انٹیلیجنس ہمیں ملی تو ہم نے اسرائیل کو یہ دھمکی دی کہ اگر آپ نے کوئی ایسا کچھ قدم کرنے کی کوشش کی تو آپ کا جو ہے صفحہ ہستی سے نام مٹا دیا جائے گا۔ یہ وہ بات ہے جو ایکچولی ایک برازیلین صحافی ہیں، بڑے مشہور جیو پالیٹکس پہ ان کا بڑا کام ہے، اور بڑے بڑے جو میڈیا ہاؤسز ہیں دنیا کے، الجزیرہ اور دیگر اس طرح کے جو میڈیا ہاؤسز ہوتے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جی ایک انٹیل پکڑی تھی پاکستان نے، اور جب وہ ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کے جواب میں براہ راست میسج، یعنی میسج دینے کا طریقہ ہوتا ہے ڈفرینٹ کنٹریز کے ذریعے، انہوں نے ایک تھرڈ کنٹری کے ذریعے یہ میسج کنوے کیا اسرائیل کو کہ اگر آپ نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو پھر آپ یہ بھول جائیں کہ اسرائیل کا کوئی نام و نشان بھی کسی صفحہ ہستی پہ ہوگا۔ تو یہ جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ بڑا ڈیبیٹ ہو رہا ہے۔ ہمارے دوست احباب ہیں، ایک وہ ہمارے ڈنمارک میں رہتے ہیں شہزاد صاحب، عارف شہزاد صاحب، وہ تجزیہ کر رہے تھے باڈی لینگویج کا۔ انہیں جو پرائم منسٹر بڑے پریشان تھے اور فیلڈ مارشل کی جو پریشانی اس وقت تھی مذاکرات کے درمیان، انہوں نے ان ویڈیوز کا انالیسس کیا، ان تصاویر کا، اور ان کا خیال تھا کہ اب پتہ چلا ایکچولی وہ کیوں اتنے پریشان ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ جب پاکستان کے سیکیورٹی حکام سے بات کرتے ہیں یا اپنے سورسز سے بات کرتے ہیں تو وہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو میں نے بات کی سیکیورٹی حکام سے یا میرے کچھ ذرائع سے بات کی، تو انہوں نے بھی اس طرح کی کسی بات کے ہونے کا کوئی جیسے کہہ لیجیے کہ کوئی اندیا نہیں دیا۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بات جو ہے یہ ایک پروپیگنڈا کا حصہ ہے، اور وہ پروپیگنڈا کا مقصد جو ہے اگر آپ کہیں کہ فیلڈ مارشل کی تعریف سے زیادہ اسرائیل کے خلاف، یعنی اسرائیل کو تھریٹ کرنے جو ہو سکتا ہے کہ ان صحافی کی اپنے ایکسپیرینسز یا ان کے موساد کے خلاف وہ سمجھتے ہوں کہ بہت ان کی کوئی رائے جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو، تو ان کو انڈرمائن کرنے کے لیے انہوں نے ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کا ویلاگ کیا ہے۔ اگرچہ کہ ہمارے پہلے بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ جب جنیوا میں مذاکرات ہونے تھے تو اس وقت بھی وینیو چینج کر کے برگن اسٹاک اس لیے کیا گیا تھا کہ خیال یہ تھا کہ اسرائیلی جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے وہ ہو سکتی ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر نہ صرف وینیو چینج کیا گیا بلکہ ایسا وینیو چوز کیا گیا کہ جو ہر لحاظ سے سیکیور ہو، اور پاکستان نے چوز کیا تھا یہ وینیو برگن اسٹاک کا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے حماد حسن صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ایک عرب کنٹری نے ایک انٹیلیجنس اس طرح کی کو بات چیت پکڑی جس میں اسیسینیشن اٹیمپٹ کی بات کی گئی تھی، اس کے اوپر بھی ہمارے حکام جو ہیں یا پاکستانی سیکیورٹی فورسز یا جو حکومت ہے وہ چپ ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہی۔ یہ بات درست ہے یا غلط ہے یہ تو فی الحال اس کا نتارہ نہیں ہو پا رہا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو صحافی ہیں ان کو جو انفارمیشن پاس کی گئی ہے، یقیناً وہ ایک صحافی چونکہ انہوں نے اچھے میڈیا ہاؤسز میں کام کیا تو ان کی ٹریننگ اور گرومنگ بھی اس طرح کی ہے کہ وہ جرنلسٹ ہیں، وہ کوئی یوٹیوبر بھی نہیں ہے، تو ان کی بات میں وزن ہوگا، اور انہوں نے مجھے امید ہے کہ کاؤنٹر چیک بھی کیا ہوگا، 2-3 سورسز سے بھی چیک کیا ہوگا، تبھی انہوں نے یہ خبر دی، اور وہ اس پہ قائم ہیں، وہ اس کے اوپر سٹینڈ بھی لے رہے ہیں، وہ مختلف جگہوں پہ بات بھی کر رہے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے جو سورسز ہیں وہ یہ سمجھتے ہوں یا وہ یہ چاہتے ہوں کہ ہمیں تو ہمارا چونکہ فیلڈ مارشل سے تعلق ہے اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ فیلڈ مارشل کو انہوں نے پریز کیا ہے، ان کو انہوں نے سپورٹ کی ہے، یا ان کی بڑی جیسے کہ دھمکی کے اوپر بڑا کچھ ہوا۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سورسز فیڈ کر رہے ہیں انہیں ان برازیلین صحافی کو وہ اس لیے فیڈ کر رہے ہوں کہ وہ موساد کے اگینسٹ یا اسرائیل کے اگینسٹ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی انفارمیشن دے رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی انفارمیشن ہو جو انٹیلیجنس بیسڈ ہو، لیکن یہ جو اگلا چیز جوڑی گئی ہے کہ پاکستان صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، پاکستانی حکام یا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کہیں نہیں کہی۔ اب جو معاملہ ہے جو باڈی لینگویج کا اور اس کے انالیسس کا،
وہاں پہ سچویشن سب کے سامنے تھی، وہاں جو کچھ ہو رہا تھا اس کی خبریں بھی آئی ہیں، ان کی تردید بھی نہیں کی گئی. تو وہاں پہ جو مذاکرات کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں وہ کبھی اتار چڑھاؤ کا شکار رہتے ہیں. اور پاکستان چونکہ ثالث ملک تھا اور پاکستان کی بھرپور کوشش تھی کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں، جو ہو بھی گئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ 60 روز کا روڈ میپ تیار کر لیا گیا ہے، کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں. جو مقصد تھا ان مذاکرات کا وہ پورا ہو گیا. میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ ایکچولی وہ جو مذاکرات چھوڑ کے ایرانی ڈیلیگیشن صرف اس لیے گیا تھا کہ وہ اسلام آباد میں جو جے ڈی وینس مذاکرات چھوڑ کے گئے تھے اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے، یا ایکچولی اپنی عوام کو خوش کرنا چاہتے تھے کہ ہم بھی مذاکرات چھوڑ کے جا سکتے ہیں. برابری کی سطح پر پوزیشن آف اسٹرینتھ شو کرنے کے لیے اصل کام جو ہونا تھا وہ مذاکرات کے دوران ہو چکا تھا. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کے اندر اسرائیل کا کردار بہرحال پرابلمٹک ہے، اور اسرائیل ہر صورت یہ کوشش کرتا رہے گا. اسرائیل بھی کوشش کرے گا، اس کا جو بغل بچہ ہے، یہ ہماری جو جسے کہہ لیجیے کہ ہمسایہ ہے بھارت، وہ بھی یہ کوشش کرے گا، اور بھی جو ان کے اتحادی ہیں، ایک دو ارب ممالک بھی ہیں، وہ بھرپور کوشش کریں گے کہ یہ جو مذاکرات اور جو یہ بات چیت ہو رہی ہے، یہ ڈیل جو کامیاب ہو رہی ہے، اسے نہ ہونے دیں. لیکن امریکہ جو ہے اس وقت جس سچویشن میں ہے، میں آپ کو ایک اور خبر بھی یہاں دے دوں کہ امریکہ نے یہ جو معاہدہ اور یہ لینینسی ایسے نہیں دکھائی. امریکہ کے اپنے جو آئل ریزروز ہیں، سٹاکس ہیں، وہ ختم ہو رہے تھے، ڈپلیٹ ہو رہے تھے، جس سے وہ ان کا اپنی اکانومی جو ہے وہ بہت بری جسے کہہ لیجیے ہٹ اس کو پڑ سکتی تھی، جس سے انہوں نے بچنے کے لیے جلد از جلد کوشش کی کہ یہ ابنائے ہرمز کی ترسیل کھل جائے، کیونکہ ابنائے ہرمز کی بندش رہے گی تو ان کے اپنے ڈیزل کے سٹاک، آئل کے سٹاک، توانائی کے سٹاک کا مسئلہ امریکہ کے اندر بہت زیادہ بری صورتحال اختیار کر سکتا ہے، جو ان کی معیشت کو دھڑام سے گرا سکتا. پہلے ہی وہ جو ہے نا وہ معیشت کوئی اچھی حالات میں نہیں ہے، کو $38 ٹریلین کا ان کے اوپر جو ہے قرض ہے، اور وہ بڑی مشکل سے مینیج کر رہے ہیں. یہ جو ٹیرف کی گیم تھی یہ ساری اسی کو مینیج کرنے کے لیے تھی. تو امریکہ کے اپنے جو کنسٹرینٹس ہیں، نہ صرف پولیٹیکل جو وہاں پہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کے درمیان ہے، بلکہ ان کے جو اکنامک کنسٹرینٹس ہیں وہ اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ اب انہیں اس جنگ سے نکلنا تھا. اور جنگ سے نکلنے کے لیے ہی انہوں نے اسرائیل کو سنب بھی کیا ہے، اسرائیل کو فارغ بھی کرا دیا ہے. اور اب تو باتیں یہ آ رہی ہیں، یہ ابھی آج بک کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ اسرائیل کو اچھی خاصی ڈانٹ پلائی ہے امریکی صدر نے. یہاں تک کہہ دیا کہ یہودی خود تم سے تنگ آئے ہوئے ہیں. اپنے وٹکاف اور جے ڈی کشنر کی وٹکاف اور جو ان کے داماد کشنر ہیں جو یہودی ہیں، ان کے مثال دے کے کہا کہ وہ بھی تم سے تنگ آئے ہوئے ہیں. تو نیتن یاہو کا مسئلہ یہ ہے کہ نیتن یاہو چونکہ اس جنگ کو ہارنا نہیں چاہتا، ہارے گا تو جیل جائے گا اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی سروائیول نہیں ہے. لیکن امریکہ چونکہ نومبر میں الیکشن ہے مڈ ٹرم کے، اس میں وہ جیتنے ہیں، اس لیے انہوں نے نیتن یاہو کی بلی دے دی ہے. یہ میں نے کل بھی ویلاگ کیا تھا، اس سے پہلے میں نے مذاکرات کا ویلاگ آپ کو بتایا تھا کہ کیا ہوا وہاں پہ. اس وقت یہ بہرحال اسرائیل جو ہے وہ نہ صرف ہر جگہ سے ذلیل ہو چکا ہے، لبنان سے بھی موسٹ پروبیبلی انہیں فوجیں واپس بلانی پڑیں گی. تو اسرائیل کے اندر جو نیتن یاہو کا مستقبل ہے وہ انتہائی مخدوش ہے. ہاں، جو نیا آنے والا ہے وہ بھی گریٹر اسرائیل پر ہی کام کرے گا، لیکن فی الوقت یہ جو گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ تھا وہ کھو کھاتے پڑ چکا ہے.